حضرات السلام علیکم. میں نہا خان رضوان علی دانش آزاداری سینٹر کربلا نیوز چینل کے حوالے سے آج پھر آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں، ایک ایسی شخصیت کے ساتھ جو کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید رضا حسین صاحب کی خدمت میں موجود ہیں. لکھنؤ کی گنگا جمنا تہذیب کو لے کر اسی مسئلے پر ہمارا چینل ہے ہندو مسلم ایکتا کا سندیش رہے، اور سبھی دھرم گروؤں سے ہم ملاقات کر کے ایک ہندو مسلم ایکتا کا سندیش جائے، اس وشے پہ ہم سبھی سے ملاقات بھی کر رہے ہیں. اور اس سمے ماہ رمضان چل رہا ہے، عبادتوں کا مہینہ چل رہا ہے، تو میں چاہوں گا اس گنگا جمنا تہذیب کو لے کر اور ماہ رمضان کے سلسلے میں آپ کیا گفتگو کرنا چاہیں گے، عوام کے عوام جو ہے سنیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری طرف سے تمام ناظرین کی خدمت میں ماہ رمضان المبارک کی دلی مبارکباد، اور اس آرزو کے ساتھ کہ ہم اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ خدمت خلق کر سکیں، زیادہ سے زیادہ احساس سے ہمدردی کر سکیں، زیادہ سے زیادہ ایک دوسرے کے قریب آ سکیں. دیکھیے، ماہ مبارک رمضان جس کے اندر روزوں کو فرض کیا گیا ہے امت مسلمہ پر، ما سبق کی امتوں پر جتنے انبیاء تھے ان سب پر روزہ فرض تھا، ان کی امتوں پر فرض نہیں تھا. لیکن یہ پروردگار عالم نے شرف دیا اپنے حبیب کو کہ اپنے حبیب کے ساتھ ساتھ ان کی امت کو بھی یہ شرف دیا کہ وہ اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے یہ پروردگار عالم کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ استغفار کر سکیں، توبہ کر سکیں اور احساس سے ہمدردی کر سکیں. دیکھیے، روزے کا آخر فلسفہ کیا ہے؟ اگر روزے کا فلسفہ ہم اور آپ سمجھ جائیں گے اور اس سے روبرو ہو جائیں گے اور پوری طریقے سے اگر اس کی گہرائی کو سمجھ لیں گے تو آپ کو عبادات کا مقصد بھی سمجھ میں آ جائے گا اور عبادات کے فلسفے کو. دیکھیے، ہمارے اور آپ کے بھوکے رہنے سے اللہ تعالیٰ کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، اور ہمارے اور آپ کے خوب کھا لینے سے اور خوب پی لینے سے اللہ تعالیٰ کا کوئی نقصان نہیں ہونے والا ہے. یہاں کے اوپر ایک حدیث کے اندر آیا ہے، کیوں روزے کو فرض کیا گیا؟ تو ہمارے غالباً 5ویں امام نے ارشاد فرمایا تھا تاکہ اس کے ذریعے سے ہم غریبوں کی بھوک اور پیاس کو سمجھ سکیں. صحیح ہے. اگر آپ دیکھیں، رمضان ایک ایسی عبادت ہے جس میں بادشاہ اگر ہے مسلمان تو اس کو بھی روزہ رکھنا ہے، اور اگر ایک کارپینٹر ہے، ایک مزدور ہے، ایک جھاڑو دینے والا ہے، اس کے اوپر روزہ فرض ہے. اور اگر ایک میڈیم کلاس کا ہے، اگر وہ صنعت کاری کرتا ہے، دکاندار ہے، اس کے اوپر بھی روزہ فرض ہے. نہ شہنشاہ کے اوپر روزہ معاف ہے، نہ مزدور پر روزہ معاف ہے، اور نہ کارپینٹر پر روزہ معاف ہے. آخر رکھنے کا فلسفہ کیا ہے؟ امام نے ارشاد فرمایا، اس سے سماج کے اندر جو بڑا طبقہ ہے، جو اہل کہا جائے کہ مخیر حضرات ہیں، جو کہا جائے صاحب حیثیت حضرات ہیں، وہ غریبوں کی بھوک اور پیاس کو سمجھ سکیں. یوں کوئی نہیں سمجھ سکتا. آپ پیسہ دے دیں، آپ نہیں سمجھ پائیں گے. آپ اپنی کوئی سروس میں اس کو دے دیں، نہیں سمجھ پائیں گے. جب تلک کے بھوکے اور پیاسے نہیں ہوں گے ہم، تو دوسرے کی حقیقی بھوک کو ہم نہیں سمجھ پائیں گے، دوسرے کی حقیقی پیاس کو ہم نہیں سمجھ پائیں گے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ عبادات کو فرض کیا ہے تاکہ امت کے اندر جو ہے ہم ایک دوسرے کے ساتھ مواسات یعنی برابری کا درجہ رکھ سکیں. یہی نماز کا بھی فلسفہ ہے، یہی عبادت کا ہے. نماز کے اندر اگر ایک مزدور پہلی صف میں آ کر کھڑا ہو گیا تو اس کو کوئی اجازت نہیں دیتی کہ کوئی اگر بادشاہ پیچھے آ رہا ہے تو اس کو ہٹا کر اس کو جگہ دے دی جائے. مزدور بھی پہلی صف میں رہے گا، اور اگر بادشاہ آ رہا ہے وہ جگہ نہیں ہے، صفیں بھر چکی ہیں، تو اس کو آخری صف میں کھڑا کرنا ہوگا. وہ الگ ہے، محبت میں کوئی اپنی جگہ دے دے، احترام میں کوئی اپنی جگہ دے دے، وہ ایک الگ کی بات ہے. عبادات بھی، نماز بھی ہم کو یہ بتاتی ہے آپس میں مواسات. مواسات کا مطلب کیا ہے؟ کہ آپس کے اندر ایکتا، آپس کے اندر سمیلٹی، کہ جس جہاں کے اوپر ہم ہیں وہ بھی ایسے ہی ہے اور وہ بھی ہے. یہی حج بھی ہم کو سکھاتا ہے کہ ایک اگر بادشاہ اگر حج کرنے کے لیے جا رہا ہے تو اس کو بھی وہی احرام پہننا ہوگا، اسی کو تلبیہ کہنا ہوگا، اسی کو ویسے ہی طواف کرنا ہوگا. اور اگر ایک غریب جا رہا ہے تو اس کو بھی اسی صورت سے لباس پہننا ہے، اسی صورت سے تلبیہ کہنا ہے،
اسی صورت سے طواف کرنا ہے. تو نماز روزہ خاص طور سے ماہ رمضان المبارک غریبوں کی بھوک اور پیاس کا ہم کو سبق دیتا ہے. اور اس کے اندر بھوک اور پیاس کے اندر سمجھنے میں کوئی مذہب کی قید نہیں ہے. کوئی کہ دوسرا اگر کوئی دوسرے مذہب والا ہے تو وہ بھوکا ہے تو ہم اس کی بھوک کو نہ سمجھ سکیں, کوئی پیاسا ہے تو ہم اس کی پیاس کو نہ سمجھ سکیں. یہ بھوک اور پیاس ہمیں ہر طبقے کے لیے, ہر مذہب و ملت کے لیے, چاہے وہ ہندو ہوں چاہے مسلمان ہوں, کسی دھرم سے تعلق رکھتے ہوں. حتیٰ کہ اسلام کے اندر تو اگر حیوان بھی ہے, کتا بھی ہے, اور اگر وہ پیاس سے مر رہا ہے اور میرے پاس صرف پانی اتنا ہی ہے کہ جس سے ہم وضو کر سکتے ہیں, تو ہمیں حکم یہ ہے کہ جو بچہ, وہ جو زیرو مر رہا ہے, جو جانور مر رہا ہے, چاہے وہ سگی کیوں نہ ہو, اس کو پانی پلا دیجئے. آپ تیمم کر لیے اور تیمم سے نماز. تو جب ایک اس کے لیے نجس جانور کے لیے یہ حکم ہے, تو دوسرے انسان جو اسی دنیا کے اندر ہمارے ساتھ ہیں, ہمارے ہندوستان کے اندر بہت سے غریب طبقے, ہمارے ہندوستان کے اندر بہت سے ہمارے ایسے مذہب کے ماننے والے ہیں. ہمارے کیا تو لکھنؤ میں اگر پوچھیں گنگا جمنی تہذیب کے بارے میں, جیسا آپ نے کہا, تو گنگا جمنی تہذیب کی سب سے بڑی مثال تو ہمارے شاہن اودھ نے قائم کر دی کہ اگر بڑا امام باڑہ بنایا تو علی گنج کے اندر جو ہے وہ ہنومان مندر بھی بنایا, کہ تاکہ وہ اپنے اعتبار سے اپنے مذہب میں وہاں کے اوپر جو ہے اپنی عبادات کو انجام دے سکیں, ہم اپنے اعتبار سے, اپنے اصول کے اعتبار سے اپنی عبادات کو انجام دے سکیں, اور آپس میں نہ ٹکرائیں, آپس میں نہ لڑیں. سب سے پہلے تو ہمارے شاہن اودھ نے یہیں کے اوپر اگر ناروز بنایا تو یہیں کے اوپر جو ہے ہولی جو لوگ کھیلتے تھے ان کو بھی فروغ دیا, تاکہ آپس میں بھائی چارگی, آپس میں محبت, آپس میں ایک دوسرے سے پریم اور ایک دوسرے کا احترام کر سکیں. یہی مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا. ہندی بھی ہم وطن ہیں, ہندوستان ہمارا. السلام علیکم. ایک سوال میں آپ سے اور کرنا چاہوں گا. اس وقت جو کچھ لوگ ایسے ہیں جو بہت ہی صاحب حیثیت ہیں ماشاءاللہ سے, اس کے بعد بھی غریبوں کی مدد نہیں کرتے, تو ان کے لیے اسلام کیا کہہ رہا ہے؟ ان کے لیے جو سب سے پہلے تو اسلام نے اصول بنا دیے ہیں کہ زکوٰۃ انہی لوگوں پر فرض ہے کہ جو زکوٰۃ نکالنے کی طاقت رکھتے ہوں, یعنی وہ حضرات جن کے پاس ایکسیس صحیح چیزیں ہوں, گیہوں ہو, غلہ ہو, صحیح ہے, یہ سب چیزیں زیادہ ہیں, تو انہی کے اوپر فرض کر دیا ہے پہلا. اگر نہیں نکالتے ہیں تو وہ قصوروار ہیں, اور اگر نہیں نکالتے ہیں تو وہ قرض دار ہیں. اسی لیے یہاں کے اوپر ان لوگوں سے بار بار اسلام انہی کو زور دے رہا ہے زکوٰۃ نکالنے کا, خمس نکالنے کا, جو صاحبان حیثیت ہیں, جن کا نصاب بن گیا ہے, جو سال بھر کے اندر اتنا پیسہ رکھتے ہیں تو ان کے اوپر خمس واجب ہو جاتا ہے. اور ان لوگوں کے اوپر جو غلات ہیں, جو دیہاتوں میں وغیرہ میں رہتے ہیں اور تاجر ہیں, ان کے اوپر یہ زکوٰۃ شرعی حیثیت سے ان سب پر واجب ہے. شرعی حیثیت کے ساتھ ساتھ بھی ان لوگوں کو ترغیب دی گئی ہے, ان حضرات کو کہ جو صاحب دولت ہیں, صاحب حیثیت ہیں, کہ وہ غریبوں کی زیادہ سے زیادہ مدد کریں. اور اسی صورت سے رمضان کے اندر دیکھ لیں, ان کو زور دیا گیا ہے زیادہ سے زیادہ انفاق کریں, زیادہ سے زیادہ اپنے جو غلام ہیں, جو اپنے ان کے نوکر ہیں, جو کام کرتے ہیں, وہ ان کے اوپر تخفیف کریں, ان کے ساتھ رعایت کریں, ان کی مدد کریں. اسلام نے تو بہت زیادہ چیریٹی کے اوپر تو اسلام نے بہت زور دیا ہے, اور چیریٹی کرنے کے لیے تو اسلام نے بہت زیادہ ان کے لیے راستے بھی بتائے, کبھی خمس کے ذریعے سے, کبھی زکوٰۃ کے ذریعے سے, کبھی نفاق کے ذریعے سے, اور کبھی دوسری ذریعے سے. اور اگر جو نہیں کرتا ہے اور نہیں نکالتا ہے تو وہ شرعی حیثیت سے مسئول ہے, اور اس کے اوپر شرعی حیثیت سے یہ ٹیکس اس کے اوپر واجب ہے. اور اگر یہ ٹیکس نہیں ادا کر رہا ہے تو مال اللہ کا وہ غاصب ہے, مال الناس, اموال الناس کا, لوگوں کا, وہ اس کے اوپر قرض دار ہے. اور اگر جب تک نہیں ادا کرے گا, یہ عبادات جبھی قبول ہوں گی, نماز روزہ جبھی قبول ہوگا کہ جب حق الناس کو وہ ادا کر رہا ہو. اللہ تو اپنے حق کو, ہم سے نماز معاذ اللہ قضا ہو گئی, صحیح ہے, توبہ کر لی, اللہ معاف کر دے گا. ہم سے کوئی گناہ ہو گیا, اللہ معاف کر دے گا, کیونکہ یہ حقوق اللہ ہیں. لیکن حقوق الناس کے اندر کوئی بھوکا ہے, کوئی پیاسا ہے, کوئی قوم کے اندر اس منزل کے اوپر ہے کہ جس کے اوپر ہم کو خمس نکالنا ہے, جس پر ہم کو زکوٰۃ جا کر دینا ہے. اگر ہم نہیں دے رہے ہیں تو ہم قرض دار ہیں. جب تلک سے یہ حقوق الناس میں معافی نہیں مانگیں گے, جا کر نہیں طلب کریں گے, نہیں یعنی معافی مانگنا جب تک نہیں ادا کریں گے
تو ہم اللہ کے نزدیک ہمیشہ بارگاہ الہی میں گنہگار رہیں گے اور اس کا سوال ہم سے آخرت میں بہت سختی سے کیا جائے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ ابھی آپ کے سامنے مولانا رضا حسین صاحب بہت اچھے انداز میں مومنین کو روبرو کر رہے تھے۔ پھر انشاءاللہ کسی موقع پر پھر آپ کو انشاءاللہ ایک بار زحمت دیں گے۔ حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔